ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب اغفر لي مقتصدي وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله والله وتوكلت. قال اللہ تبارک و تعالی في سورة الحجرات آیت نمبر 13 اور 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم. اور آیت نمبر 15 میں ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق اللہ العلی العظیم. جیسا کہ ہم پیچھے بتاتے آ رہے ہیں سورہ حجرات انسانوں کو اسلامی طرز معاشرت سے آگاہ کرنے کے لیے تصادیر پر مشتمل ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے. ایک وہ آئیڈیل معاشرہ جس کے لیے سارے جہان میں اہل حل و عقد کوشش کر رہے ہیں. جہان میں دو طرح کے لوگ ہیں یا کئی طرح کے ہوں گے لیکن دو قسم کے مرکزی پوائنٹ بنتے ہیں لوگوں کے. ایک وہ لوگ ہیں جو عوام ہیں. عوام کس کو کہتے ہیں ابھی عرض کرتا ہوں. اور ایک ہوتے ہیں خواص. عوام اور خواص. عوام وہ ہے جو صرف اپنی اور اپنی فیملی کے رہن سہن زندگی کا فکر کرتے ہیں. جو اپنی اور اپنی فیملی چلے اپنا محلہ شامل کرنے ان کی زندگی کے رہن سہن کو ٹھیک کرنے کے لیے چلانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے معیشت بنانے کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں عوام. خواص ان کو کہتے ہیں جو اپنے علاوہ وہ تمام انسانوں کا مجموعی طور پر سوچتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو رہنمائی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں.
ان کے بگاڑوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ملک ہو تو ملک کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کو نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کو اچھے سے اچھے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ خواص ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خواص۔ عوام تو بھلے اس نے کیا سوچنا ہے، وہ تو صرف اپنے کام میں ہی ہے، اپنے بھلے کی سوچتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے ان کی سوچ اسی حد تک ہوتی ہے۔ جو خواص ہوتے ہیں وہ ہر بندہ خاص نہیں بن سکتا ہے، ہر بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ خاص بنے۔ خاص وہی بنتا ہے جس کے پاس ایسی صلاحیات ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے لیڈرانہ رول یا ان کا پیشوا بننا چاہتا ہے، یا پیشوا بن کر دکھانا چاہتا ہے، یا ان کو پیشوا بن کر ان کو لے جانا چاہتا ہے کسی راستے پر، تو یقیناً یہ کسی عام بندے کا جو صرف اپنی زندگی اور اپنی فیملی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کا سوچتا ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے بندے کے بس کی بات، وعلیکم السلام، جس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ 10-15 اور بندوں کا بھی سوچ سکے اور ان کو لے جانا چاہے۔ سوچنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہ اس کے پاس علم ہو۔ جس سے خاص بنتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے، کہ علم انسان کو عوام سے نکال کر خاص بنا دیتا ہے۔ اب علم اس کا چاہے جس جانب بھی ہو، اگر ایک سائنسدان ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ انسانوں کو کیا کرے، کسی اچھی زندگی دینے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کے لیے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، یا کسی نقصان دہ اثر کو کم کرنے کے لیے دوا بنا دیتا ہے۔ یہ بھی خواص میں سے ہے جو خاص قسم کی وہ ذہنیت رکھتی۔ اسی طرح وہ جو سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، یا کسی اور وجہ سے بھی جو عوام کو ایک اچھی اور باکمال زندگی کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ بندہ باعلم ہو سکتا ہے۔ لا علم بندہ، جاہل بندہ، یا بہت ہی محدود پیمانے پر سوچنے والا بندہ خاص میں سے نہیں ہو سکتا۔ بس ایک نقطہ آپ دوستوں کی ذہن میں یہ اگر سمجھ آ گیا ہے کہ کیسے جو ہے نا انسانوں میں سے خواص کو اور عوام کو تشخیص دیا جائے کہ عوام کون ہے اور خواص کون ہے، وعلیکم السلام، تو اب یہ سوچنے کی بات آتی ہے کہ اس وقت جو جہان میں خواص ہیں، یا پیچھے جب سے دنیا چلی ہے تو خواص بھی ہوتے ہیں اور عوام بھی ہوتے ہیں۔ سارے خواص پہلے زمانے سے، جب سے شعور آیا، جب سے اجتماعی زندگی شروع ہوئی ہے، اس وقت سے سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے کو، چاہے وہ چھوٹا معاشرہ ہو، مثلا ایک محلے کا ہو، ایک شہر کا ہو، ایک ملک کا ہو، یا پورے جہان کے معاشرے کو کیا کرنا چاہتے ہیں، بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے ہی سوچ رہے ہیں، اور اسی کے لیے صرف سوچ نہیں رہے بلکہ بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، قانون پہلے سے جو موجود ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ اس کو جدید دنیا میں ایک قانونی طریقہ دیا گیا ہے۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، کسی بھی عالم کی خدمات گورنمنٹ لے لیتی تھی کہ آئے محکوم مشورہ دے۔ دربار جو ہوتا تھا حکومتوں کا، وہ اس ایریا کے جو خواص ہوتے تھے، جو سیانے لوگ ہوتے تھے، جو سمجھدار ہوتے تھے، ان کو دربار میں کیا بلا لیا جاتا، ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھی۔ اور علماء کو درباروں سے وابستہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اکثر علماء یا اکثر جو صاحبان فن اور علم ہوتے تھے وہ
سلاطین کے درباروں سے وابستہ ہوتے تھے، اس لیے کہ سلاطین اپنے کام کے لیے کیا کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے کہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کریں، یا یہ ہے کہ اپنے ملک کو فلاں قسم کے نقصان دہ مسئلے سے بچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں۔ تو ان علماء کو حتماً درباروں سے وابستہ تھوڑا بہت کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح بعض پھر ٹوٹلی درباری ہو جاتے تھے، اپنے علم کو اور ایمان کو بیچ دیتے تھے اور بادشاہوں کے فیور میں کام کرتے تھے، اور بعض ہوتے تھے کہ وہ اپنا مشورہ مطابق دے دیتے تھے اور پھر دربار سے ہٹ جاتے تھے۔ تو بہرحال ایک قانونی شکل نہیں تھی، لیکن بعد میں جب جدید معاشرے قائم ہوئے تو پارلیمنٹ کی صورت میں کیا ہو گیا، باقاعدہ معاشرہ تشکیل، یہ خاص کا ایک مجمع تشکیل دیا گیا کہ ملک کی صلاح کو چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس کو متعین کرنے کے لیے کہ کس میں ملک کا بھلا ہے، کس میں عوام کا بھلا ہے، کس میں عام لوگوں کا بھلا ہے، اس کو سوچنے کے لیے ایک مجمع ہونا چاہیے، ایک شورا ہونی چاہیے، ایک پارلیمنٹ ہونی چاہیے۔ اور یہ پارلیمنٹ سب سے جو پرانی پارلیمنٹ کہتے ہیں موجود ہے، یعنی جو باقاعدہ بنی تھی، وہ شاید خیر روم کے زمانے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن انگلینڈ یا برطانیہ کی کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے پارلیمنٹ وہاں ہوئی، اور انہوں نے یہ پارلیمنٹ بنائی۔ اور اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایریا سے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک ایسا بندہ دیں جو آپ کے بھلے کا سوچ سکے، جو آپ کے بھلے کا سوچتا ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بھلے کا ہی سوچے گا، یہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے جائے گا اور ہمیں اچھے جو زندگی کے مواقع ہیں ان کی طرف لے جائے گا۔ خود عوام سے لے لیتے ہیں نمائندے، اور ان نمائندوں پر مشتمل پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور ہر پارلیمنٹ میں پھر کیا ہوتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ عوام کو کیسے ہے وہ ترقی دلانا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کیسے کام کرنا ہے۔ بس خواص کا ایک خاص مجمع بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھر قانونی خواص بن جاتے ہیں، اور کچھ خواص ہوتے ہیں جن کو قانون اپنے زاویے میں نہیں لیتا ہے، لیکن وہ بھی انسانی زندگی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں وہ عام عالم، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی علم والا شخص جو دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے اور دوسروں کو اچھے راستوں پہ لے جاتا ہے، وہ خواص شمار ہوتا ہے۔ اب یہ خواص جب سے پارلیمنٹ وغیرہ بنی ہے تو لگے ہوئے ہیں اور انسانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سارے خواص سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ملک میں خواص کی ٹیمیں، پھر خواص نے اپنی ایکسپرٹ ٹیمیں بنائی ہوتی ہیں جو ان کو تحقیقات کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ آپ کی معلومات اس بارے میں نہیں ہے، اس بارے میں اصل حقائق یہ ہے۔ وہ ٹیمیں جو ہیں ان کو معلومات دیتی ہیں، اور وہ ان معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، سوچتے ہیں، قانون بناتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہ اب ایک اور مسئلہ یہ کیا کہ پورے جہان میں ہر ملک کے تو خواص ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو پورے جہان کا سوچے۔ مثلا پاکستان کی پارلیمنٹ تو قوانین بناتی ہے یا جو کچھ بھی کرتی ہے وہ صرف پاکستان کے لیے ہوتے ہیں، ایران والے ایران کے لیے، امریکہ والے امریکہ کے لیے سوچتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اس پبلک کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور سوچ ملاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو پورے جہان کو سوچ کر کے، پورے جہان کے جو 200 ملک ہیں ان کو ترقی کی طرف، امن کی طرف، اچھائی کی طرف لے جائے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے رل مل کی کیا بنائی تھی، یونائٹڈ نیشن کے نام سے، پہلے اس کا ایک اور نام تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو انہوں نے سوچا یار یہ تو کام خراب ہے، جیسے ہم اپنے ملک میں لڑائی نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے جہان میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے 1917 میں جنگ عظیم اول ختم ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے رل مل کے جو ہے ایک
ایک بنا لی تھی، اس کا نام تھا کوئی نام تھا اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو ترقی دی گئی، اور ترقی دے کر یونائٹڈ نیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ اور پھر اس میں بھی قبلہ کرنے والے یقیناً جیسے کہ خواص میں بھی پھر کچھ خاص زیادہ چلاک ہوتے ہیں، وہ زیادہ اپنے فیور میں سلسلے کر لیتے ہیں، ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹی سی انجمن بھی ہو، اس میں 7 بندے بھی صرف ہو نا، تو جو اپنی فیور میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی فیور میں کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی جو اپنی فیور میں رہتے ہیں گروپ بن جاتا ہے، یا کچھ ویسے سیانے ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، یا اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں، تو وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ۔ اسی طرح یہ جو یونائٹڈ نیشن بنی، تو اس میں بھی گھپلہ کرنے والوں نے کئی بڑے بڑے گھپلے کر لیے، مثلا اس کا سینٹر ادھر ہی اپنے پاس رکھ لیا، اور اس طرح۔ بہرحال اس ساری مقدماتی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی جو کریم ہے، کریم کہتے ہیں وہ جو خواص ہے وہ کریم ہوتی ہے انسانوں میں سے۔ جیسے دودھ کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ کریم، جو کہ دودھ کا خاص حصہ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور علیحدہ ہو جاتا ہے، اور دودھ سے بکھرا نظر آتا ہے کہ یہ دودھ ہے، یہ کریم ہے۔ اسی طرح انسانوں میں عوام ہوتے ہیں، اور جو خواص ہوتے ہیں وہ اس کی کیا ہوتے ہیں؟ کریم ہوتے ہیں۔ انسانوں کی کریم ہزاروں سالوں سے انسانوں کو بھلائی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، اور انسانی معاشرے دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں، بے امنی کی طرف جا رہے ہیں، خوف کی طرف جا رہے ہیں، بے سکونی کی طرف جا رہے ہیں، اور معاشرے میں انتشار کی طرف جا رہے ہیں۔ انسان حالانکہ ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، پارلیمنٹیں گفتگو کر رہی ہیں، قوانین بنا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی مقصد کو حاصل کر پائے ہوں۔ تمام ملک جو ہے وہ کوشش میں ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ہر ملک میں خرابیاں ہیں، کہیں ادھر سے بگاڑ ہے، کہیں ادھر سے بگاڑ ہے، کہیں ادھر سے بگاڑ ہے۔ انسانوں کو انہوں نے بیمار کر کے رکھ دیا ہے، انسانوں کو کمزور بنا کے رکھ دیا ہے، انسانوں کو لڑائی جھگڑے میں بزی کر کے رکھ دیا ہے، اور اب یہ ہے کہ حال یہ ہے پورے جہان میں ایک ڈپریشن چل رہا ہے۔ سائنسدان جتنی دوائیں ڈپریشن کی آج کل بنا رہے ہیں، پہلے کبھی ایسی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ انسان زیادہ تر جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہیں، جسمانی مریض ہیں، بے امنی کا شکار ہے، خوف ہر طرف قائم ہے، اور نہیں تو کم از کم ایک عام سا خوف ہے کہ کہیں میری جاب ہی نہ چلی جائے۔ جن کی جاب لگی ہوئی ہے اس کو کیا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میری جاب ہی، یہ کتنا زیادہ ذہنی طور پر انسان کو پریشر میں رکھتا ہے کہ میری جاب ہی کہیں چلی نہ جائے، کہیں خطرے میں نہ جائے۔ بھائی تو قصور کرے گا، قصور کے بغیر ہی چلی جاتی ہے، قصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، قصور کیا ہے، نہیں جناب، آسمان سے کرونا آیا ہے، اس نے ہزاروں انسانوں کی جابیں جو ہے کیا کر دی ہیں، ختم شو، بیٹھے بٹھائے۔ اگلوں نے کیا کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب مزید آپ کو رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ کمپنیاں ایکسپرٹ بندے کو اپنے ہاتھ سے دینا نہیں چاہتی، لیکن مجبور ہو کر سب نے ان کو نکال دیا۔ کتنا خوف بنے گا، کتنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم انسان جتے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہم نے اپنا بھلا خود سوچنا ہے، ہم نے خود کر کے دکھانا ہے۔ ادھر سے ان کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، ایک رب ہے، جو کہتا ہے کہ انسانوں میں نے یہ آپ کو بنایا ہے، میں نے یہ تشکیل دیا ہے، زمین میری ہے، زمین میری مرضی سے چلتی ہے، آسمان میری مرضی سے چلتا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ میری مرضی سے چلتا ہے، میں چلا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیسے چلانا ہے، کیسے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا کریں کہ آپ خوشحال رہیں
اچھی زندگی بسر کریں، کمال کو پہنچیں اور انسانوں کی میں امن اور سکون اور کیا ہو، راحت ہو۔ یہ سورہ حجرات اسی ٹائپ کی ایک صورت ہے، انہی قوانین کا حصہ ہے جس میں خدا کریم انسانوں کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اگر اس زندگی میں سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو اور کمال چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، تو میرے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالو، پھر دیکھو کہ کیسے زندگی بنتی ہے۔ آپ لوگ اپنے، لیکن انسان ہے اس ضدی بچے کی طرح کہ جو کہتا ہے کہ میں نے خود ہی کرنا ہے اور میں نے خود ہی، پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کو کہ وہ کیا کرے گا، کھانا خود ہی دل کر کے کھانا چاہتا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ نہ خود کھائے گا نہ دوسروں کو کھانے دے گا اور خراب بھی کرے گا۔ تو یہ انسان کا حال ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں خدا کریم نے یہ واضح بتایا، انسانوں زور لگا رہے ہو، تھوڑا سوچو، ہم نے آپ کو خلق کیا ہے من ذکر و انثیٰ، اور اس میں ہم نے قانون مساوات بنایا۔ آپ نے انسانوں آ کر ہمارے خلاف قانون طبقات بنا دیا ہے۔ ہم نے کون سا بنایا تھا قانون؟ قانون مساوات سے آپ کی زندگی میں سدھار آ سکتا ہے، کمال آ سکتا ہے۔ اور اے انسانوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں طبقات کی زندگی بنا لی ہے، عمراء کی دنیا اور غرباء کی دنیا اور علماء کی دنیا اور سائنسدانوں کی دنیا اور ڈاکٹر کی دنیا اور فلاں طبقے کی دنیا، اور ہر طبقے کو ایک علیحدہ سٹیٹس، جس کو آج کل کہتے ہیں، دے دیا ہے، اور سٹیٹس کے مطابق آپ چل رہے ہیں۔ یا یہ جو ہے جدید دور کی یہ سٹیٹس ہے، پرانے دور کے سٹیٹس اس سے ہٹ کر تھے، وہ کسی اور چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اپنے سٹیٹس بناتے تھے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے۔ یا خدا کریم نے کہا ہے کہ اے انسانوں، آپ ایک مذکر اور ایک مؤنث سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے آپ کو صرف ایک مذکر، اور یہ ہے کہ آپ اگر جو ہمارا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، عالم کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، مالک کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاورفل کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ تقویٰ ہے۔ دیکھیں ہم سب یا تمام انسان کیا چاہتے ہیں دنیا میں، کس قرب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کس کا قرب حاصل کریں؟ تو ہمیشہ جو بھی باصفات ہے اس کا قرب حاصل کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، باصفات بندہ ہو، جس کی کوئی صفت ہو، اس میں مثال کے طور پر اگر فرض کریں گے کوئی کرکٹر ہے، اچھا کرکٹر ہے، تو جوان لوگ سارے چاہیں گے کہ کیا کریں، اس کے ساتھ سیلفیاں بنائیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوائیں، اپنے لیے فخر محسوس کریں گے کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، قریب ہوں، یعنی قرب حاصل ہو۔ ایک پڑھا لکھا آدمی کسی سائنسدان کے ساتھ یہ اسی طرح خوش ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو۔ یا کچھ لوگ مال اموال کے دل دادا ہوتے ہیں، تو وہ کسی امیر بندے کے ساتھ اس کا فوٹو بنوانا، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور بات کرنا، اس کے ساتھ تعلق ہونے کو بڑا فخر محسوس کرے گا کہ یہ ہمارے فلاں کے ساتھ کیا ہے، تعلقات ہیں۔ تو کسی بھی باصفت، جس کے پاس کوئی قدر ہے، جس کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی صفت ہے، چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ کوئی اور سلسلے ہو، تو خدا کریم بھی انسانوں کو یہی کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، جو آپ جو ادھر ادھر ٹمکٹوئیاں مار رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، تو میں جو ہوں، میرا قرب آپ حاصل کریں، اور میں باصفات ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں عالم ہوں، یعنی جو صفات آپ دنیا میں دیکھ کر کسی ایک بندے کے بندے بن جاتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اے بندگان خدا، آپ کا رب موجود ہے، اس میں یہ صفات بطور اتم اور کامل، بلکہ وہ ان صفات کا بھی خالق ہے، تو اس کے پیچھے آئیں، اس کے قریب آئیں، اس کا تقرب حاصل کریں،
تو خدا کریم سے کوئی پوچھتا ہے کہ اے اللہ باقی لوگوں کے تقرب کے تو طریقے ہوتے ہیں، کوئی سفارش کراتا ہے کہ جی ہاں جی اس کو آئے گا آپ اس سے 5 منٹ مل لیجیے، یا یہ ہے کہ کوئی کہے گا کہ یہ میرا فلاں ہے، اس طرح جان پہچان کے ذرائع ہوتے ہیں، کچھ اپنے مال خرچ کر کے اپنا قرب حاصل کرتے ہیں بندوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ قرب کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا جانے، اپنی طرف جانے اور مخالف کی جانب نہ جانے۔ تو خدا کریم نے کہا کہ اس کا طریقہ سٹیٹس نہیں ہے، اس کا طریقہ مال نہیں ہے، اس کا طریقہ سفارش نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں قریب تر اور مکرم تر اور محترم تر وہ ہے جو آپ میں سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ یہ تقویٰ آپ جانتے ہیں کہ پاکیزگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ پاکیزگی یعنی بچنا خرابیوں سے، پلیتیوں سے، نجاستوں سے۔ مثلا دھوکہ ایک نجاست ہے، ایک پلیتی ہے، ایک اندر کی پلیتی ہے، جھوٹ ایک اندر کی پلیتی ہے، ہاں، یا دوسرے یہ جو موارد ہیں، جتنے خرابیاں ہیں، یہ اندر کی پلیتیاں ہیں اور ناپاکیاں ہیں، نجاستیں ہیں۔ ان سے انسان دور رہے تو وہ بندہ بچ کے رہتا ہے، اور بچ کے رہنے والے کو ہی متقی کہتے ہیں۔ اور جتنا انسان زیادہ سے زیادہ ان ناپاکیوں سے بچے، اتنا ہی وہ متقی شمار ہوگا اور اللہ کے قریب شمار ہوگا۔ اب خدا کریم عملاً بتاتا ہے کہ آیا جو انسان موجود ہے اس وقت یا آج بھی، یہ آیت جو ابھی اگلی پڑھ رہے ہیں آج بھی نافذ ہے، صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ آیت اس وقت کے لیے ہے، جبکہ قرآن سارے کا سارا کس کے لیے؟ کائنات تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، ہم ہو چکے ہیں نا، آپ مومن تو ہم ہو چکے ہیں، اور ہم سارے جو مومنوں والے کام ہیں وہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، پھر بس ہو گیا؟ خدا کریم فرماتا ہے کہ نہیں، پچھلی آیت جو ہم نے یہ بتائی ہے لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آپ کے جسمانی اور ظاہری کاموں کے لیے نہیں ہے، اس میں اندر سے تبدیلی چاہیے، اندر سے آپ کو مومن ہونا پڑے گا۔ باہر سے آپ مومن ہو چکے ہوں گے لیکن اندر سے ابھی مومن نہیں ہوئے۔ جیسے کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی بھی مثلا جتنے بھی مومن مسلمان ہیں، اگر آپ کو کہے کہ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس معیار پر کتنے لوگ ہیں جو عمل کر سکتے ہیں یا اس معیار پر ابھی چل رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ حتیٰ پڑھے لکھے ہوئے لوگ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ اس سے نہیں چل رہے، وہ بلکہ مثلا اگر کوئی امیر آ جاتا ہے یا کوئی مثلا فلاں سوسائٹی سے وابستہ بندہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے اور طرح کا ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور جو اگر اس سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہے اور ایک نچلے درجے کی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے اس کا پروٹوکول اور ہوتا ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر اس طبقے کا بندہ چلا گیا ہے اس طبقے کے ساتھ مثلا رشتہ جوڑنے کے لیے، تو پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دیکھا جائے گا بھائی، ہاں، یا کچھ دوسرے سلسلے دیکھے جائیں گے؟ تو مسلم ہے کہ دوسرے سلسلے، ہاں بھائی نماز روزہ تو وہ بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ خمس وہ بھی دے رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، یعنی جو اسلام کے ظاہری کام ہے وہ سارے کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ کام کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیسے خدا نے کہا کہ من ذکر و انثیٰ، یہ کام کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ اور یہ واقعات کتنے پیش آئے ہیں، نبی کے زمانے میں بہت سارے واقعات پیش آئے تھے۔
جویبر نام کا جوان شخص تھا، جویبر نام کا، ہاں، تو مسجد میں نبی کریم سے ملاقات ہوئی تو سلام دعا، دیکھا کہ مخلص جوان ہے، ہر روز آ رہا ہے، نماز میں بھی آتا ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ وابستہ ہے، تو کہا کہ جویبر تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاں، تو جویبر نے کہا کہ یا میرے مولا شادی کدھر سے کروں، غریب آدمی ہوں، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، مال ویسے نہیں ہے، ہاں جی، مر کے گزارا ہو رہا ہے، اور شادی کدھر سے کروں، کیسے کروں، کہاں سے کروں؟ تو حضرت نے کہا کہ اچھا چلے میں کچھ کرتا ہوں۔ حضرت نے دوسرے دن یا تیسرے دن یا اسی وقت کسی وقت اس کو کہا کہ جویبر چلے جاؤ فلاں شخص کے گھر، ایک شخص تھا جو کہ وہ اپنے ایریا میں اچھا ہی تھا، اسی مدینہ میں ہی رہتا تھا اور اچھا خاصا مالدار بھی تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وہ جو ایک اسٹیٹس ہوتا ہے سردار یا کوئی اس طرح کا، اس وقت جو بھی ہوں گے تو اس طرح بھی تھا، مجھے نام ابھی کیونکہ یاد نہیں ہے اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں، پکی بات ہے جو جویبر کا واقعہ تو پکا ہے اس کا۔ دوسری طرف اس کا نام گیا وہاں، تو وہ بندہ مسلمان ہو چکا تھا، مسلمان بھی تھا، اور تو جب جویبر نے یہ بات دروازے پہ بلوایا اس کو، اور پھر وہ آیا باہر، اس کے بعد کی جویبر نے آیا کہ مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ جو ہے اپنے لیے طلب، یہ کہنا تھا کہ وہ بندہ جو ہے اس کا تو چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا، اور ایک دم اس کو بہت ہی یہ چیز بہت ناروا لگی، لیکن کیونکہ مسلمان تھا اور متشخص مسلمان تھا، سب جانتے تھے اور خود بھی وہ، تو اس نے بہت زیادہ اس طرح اظہار نہ کیا، لیکن کہا کہ آپ رسول خدا جو ہے میرے سلام دیجیے، اور کہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے، اپنا حال بھی دیکھو، اور میں خود ہی جویبر کو اسی طرح کہہ کر کہا کہ جاؤ بھائی اللہ کے بندے کدھر آ گیا، تو خود ہی سوچ لو، اپنا حال تو دیکھو ذرا۔ تو اس طرح کے دو چار جملے کہے ہوں گے، یعنی بات چیت ان کے درمیان تھوڑی سی ہوئی، تو اس کو بھیج دیا، وہ چلا گیا، ٹھیک ہے جی جیسے ابھی، ہاں اس کو تو پہلے امید نہیں تھی، تو وہ تو چلا گیا۔ جب یہ شخص گھر گیا تو پوچھا گھر میں، بیٹی بھی گھر میں تھی کہ بھائی کون تھا اور کس نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ایک پتہ نہیں ملنگ ٹائپ بات کیا ہے، وہ یقیناً ملنگ ہی تھا، ایسے بالکل ہی سادہ سادہ، اور اس میں کون سی تہذیب کا مسائل ہی اتنے نہیں تھے، تو ایسے آیا تھا اور رسول خدا کی طرف سے وہ کہہ رہا تھا کہ سلام دیجیے، اور یہ کہ رشتہ لینے آیا تھا۔ تو بیٹی نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی آپس میں کوئی جوڑ بھی ہوتا ہے، ہاں یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے ایسا، میں نے تو اس کو واپس بھیج دیا۔ تو بیٹی نے کہا کہ کیوں آپ نے ظلم کیا ہے، یہ تو ٹھیک نہ، رسول خدا کی بات کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو اس نے کہا کہ جیسے بھی ہے، جس طرح بھی ہے، اس کو جائے اور بلائے، اور اس کا رشتہ، میرا رشتہ اس کے ساتھ کاٹ دے، رسول خدا کی بات خدا کی بات ہے، کیسے آپ کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بات ہو کیسے سکتی ہے؟ تو وہ بندہ جو ہے بھاگم بھاگ گیا، یقیناً اس کو اثر ہو گیا ہوگا اپنی بیٹی کی بات سے، تو فوراً گیا، راستے میں ابھی وہ بندہ پہنچا نہیں تھا رسول خدا تک کہ اس کو بلا کے لے آیا، اور آیا کہ بھائی ہاں جی آئے آپ جو ہے نا، مہربانی کے لیے آپ کا رشتہ ادھر ہی ہوگا، اور پھر اس کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے ایمان فی القلب، چاہے بندہ پہلے تھوڑا سا بھٹکا تھا، لیکن کیونکہ دل میں ایمان اعلیٰ درجے کا موجود تھا تو اس نے بات مان لی۔ یہ بھی ایمان ہے جو حتیٰ اس نے ایک سٹیپ دیر سے کیا، بیٹی کے دل میں تو یہ ایمان، یہ چیزیں پہلے سے اس طرح تھیں، بعد میں یوں ہوا کہ وہ جویبر بہت ہی جلد کچھ ہی ٹائم میں، یعنی ممکن ہے کہ ایک ہفتہ یا 2 ہفتے یا مہینے کے بعد ایک جنگ پیش آئی، اور جویبر وہاں شہید ہو گیا،
اور پھر اس خاتون کی شادی یمن کے کسی بادشاہ کے بیٹے سے ہوئی۔ یہ بھی ہوتا ہے پھر اسی خاتون کی شادی ابھی مہینہ ہوا تھا کہ ادھر تھی، وہ شادی اس نے کر لی تھی، زندگی کر رہے تھے، لیکن آگے ایک غزوہ پیش آیا، جویبر گیا اور اس غزوہ میں شہید ہو گیا۔ بعد میں اس خاتون کی شادی کسی بڑے نامی سردار یا بڑے سلطان یا کسی اچھے خاصے نامور شخص کے بیٹے کے ساتھ ہوں گے، اور اس طرح ان کو اپنے ایمان کا کیا ملا؟ اجر ملا، جس کو انسان ہم سمجھتے نہیں ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کسی کا کیا ہوا اچھا کام اپنے پاس رکھ لے گا اور واپس نہیں کرے گا۔ یہ ناممکن ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان نے اچھا کام کیا ہے اور اس اچھے کام کو خدا نے اس کو واپس نہیں دیا ہے۔ یہ خدا کا کہا ہوا ہے، من جاء بالحسنۃ، کوئی بھی حسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہم اس کو 10 گنا اس کو دیں گے۔ خدا کے وعدے پہ ہمیں یقین ہو تو ہماری دنیا بھی کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے، لیکن ہمیں اپنے عقل پر، اپنی سوچ پر، اپنے چلاکیوں پر یقین ہے، خدا کے اس پر یقین نہیں ہے۔ اور پھر اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلاک بندے جتنے بھی ہیں دنیا میں وہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے در بدر پھر رہے ہیں، چلاک بندے در بدر پھر رہے، اور جو سادے اور للو پنجو ہیں وہ اوپر بیٹھے ہیں۔ مال ان کے پاس ہے، بادشاہیاں ان کے پاس ہیں، اور باقی بھی اسی طرح کے کام کن کے پاس ہیں جی؟ جو للو پنجو ہیں، اور جو بہت چلاک اور فتید اور ذہین ہے وہ زیادہ تر کیا ہے؟ پچھلگ ہے، ان کے انڈر ہے۔ تو بہرحال ایک سلسلہ چل رہا ہے پورے جہان میں، آپ کو ان چیزوں کا شاید اندازہ نہیں ہے۔ جہان میں آپ یہ جو آپ سنیں گے ممکن ہے کہ بھائی یہ جو بڑے بڑے سیاست مدار ہیں یہ بڑی چلاک ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ان میں کئی زیادہ تر ایسے ہیں جو اگر ان کے قریب زندگی میں جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہ۔ میں نے آپ کو ایک وزیر کا واقعہ سنایا ہے نا، کہ ایک دفعہ کسی وزیر نے فون نمبر لیا تھا کسی دوسرے دوست سے، اپنے درجے کا ہی اس کے اوپر اچھے، لیکن کسی بڑے بندے سے وزیر نے کسی محفل میں نمبر لیا کہ بعد میں کام آئے گا۔ اب نمبر لے کر وہ چلا گیا تو گھنٹے 2 کے بعد اس کی طرف سے مس کال گئی اس دوسرے کی طرف، جس کا نمبر اس نے لیا تھا، وہ بھی بڑے درجے کا بندہ تھا، آپ مطلب فرض کرو کہ کوئی جسٹس تھا یا کوئی ایسے۔ کہا کہ مس کال دینا بنتا تو نہیں ہے، ایک وزیر ہے اس کے پاس اتنے پیسے تو ہوں گے کہ مجھے کیا کرے گا؟ کال کرے گا، مس کال کس لیے دی ہوگی؟ تو نے کہا کہ چلے غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، چھوڑے گا۔ پھر جو ہے کوئی 2-4 گھنٹوں کے بعد پھر مس کال آئی، رات کو دیکھا تو 2-3 مس کالیں پھر آئی ہوئی تھی، صبح اٹھ کر جب دیکھا پھر مجبور ہو کر اس نے کیا کیا؟ وزیر کے فون پر دوبارہ اس نے خود فون کیا، دوسری صبح فون کر کے پوچھا بھائی سب خیریت ہے، ٹھیک ہے آپ؟ اصل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کی مس کال آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلے پوچھ لو، ممکن ہے کہ آپ کے پتنی مل نہیں رہا تھا یا آپ کا فون کٹ جاتا ہے یا کس وجہ سے۔ اب یہ کہنا تو مناسب نہیں تھا کہ ممکن ہے آپ کے پاس بیلنس نہ ہو، تو وزیر تھا کہ بھائی آپ مس کالیں دے رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے برادر کہ بھائی میرے فون میں جو ہے نا اس کی جو لسٹ ہے نا اس میں 50 نمبروں کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ کل سے جب سے آپ سے میں نے نمبر لیا تو میں نے اس لسٹ میں وہ ایک دفعہ کیا تھا، تو اس لسٹ میں آپ کا نمبر تو آیا ہوا ہے نا، ابھی تک میں نے سیو نہیں کیا ہوا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے سیو کرنا ہے، ٹھیک؟ تو وہ میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو کہوں گا مجھے سیو کر دے گا۔
تو وہ 50 کی لسٹ ہے، اس سے پہلے جب 50 نمبر پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اگلا نمبر کٹ جاتا ہے، وہ جیسے ہی 49 پہ پہنچتا ہے تو میں آپ کو ایک مس کال دیتا ہوں، وہ پھر اوپر آ جاتا ہے، آپ کا نمبر پھر اوپر آ جاتا ہے، اس طرح پھر جو ہے نا وہ سیو رہتا ہے، نہیں تو وہ مٹ جائے گا، پھر مجھے کہاں سے میں نمبر لوں گا۔ تو یہ حالت ہوتی ہے وزراء کی، یہ صاف کپڑے پہن کے اور اس طرح بن کے جو آپ کو نظر آتے ہیں یا اس طرح خاص حالات میں، تو یہ اللہ کے کرنے ہیں۔ وَإِلَّا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 50 60 70% بھی لوگ ایسے ہی ہیں، اکثریت اس طرح کی ہے کہ جو بالکل نالائق ادھورے پڑے ہوئے، بالکل جب مشرف نے وہ BA کی شرط لگائی تھی کہ BA پڑھا ہوا بندہ پارلیمنٹ میں آئے، تو یہ سارے کے سارے ختم شد ہو گئے، سارے کے سارے، کیونکہ پھر نقلی اور جعلی انہوں نے سندیں بنوائی کہ ہم BA کیے ہوئے، سینکڑوں نے، پھر حتیٰ ہمارے مدرسوں کو بھی رنگ لگ گیا تھا، کتنوں نے مدرسوں سے سندیں لے کر گئے وہ پارلیمنٹ میں، کتنوں نے مدرسوں کی یہ جو سند ہوتی ہے جب قانونی صورتحال پیش آ جائے تو یہ بھی MA کے برابر ہوتی ہے۔ آپ دوست جو امتحان دیتے ہیں یا لیتے ہیں وہ صدر الفاظل یا کیا نام ہے اس کا، ایسی سند ملتی ہے، تو وہ MA کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اس پر جو ہے آپ پارلیمنٹ میں مثلا جب شرط لگ جائے کہ BA ہونا چاہیے MA ہونا چاہیے تو آپ بن سکتے ہیں، آپ اس سند پر بالکل اس کے لیے ان لوگوں نے کوشش کی جو کبھی بھی جو ہے نا اس طرف دین کی طرف کبھی بھی نہیں آئے تھے، اب وہ شو کریں کہ ہم مدرسے میں پڑھے ہوئے، ہم فاضل ہیں۔ تو اس طرح کے سلسلے یہ چل رہے، بہرحال سادوں کے دل میں، سادوں کے پاس ساری وہ ہے جو دنیا میں چل رہا ہے نا، اور مال اموال کن کے پاس ہے، آپ دیکھیں یہ جو ارب پتی ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں، ان کا پتہ چلا کہ وہ کتنے جو ہے نا سیانے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، ان میں سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سیانہ بندہ کوئی بندہ قرار دیتا ہے دنیا میں کہ یہ بھی کوئی سیانہ بندہ، وہ بھی ان میں سے ہے جن کے پاس اربوں خربوں ڈالر ہے۔ تو اس طرح کے بہت ہیں، بہت ہیں، اکثریت ان کے پاس یہ مال و مال جن کے پاس ہے وہ کوئی خاص اس والے نہیں ہے کہ بہت اپنی چلاکیوں سے انہیں سب نہیں، یہ ایک قسمت جسے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت ہے، ہماری چلاکی سے یہ کام نہیں ہوا، یہ ہماری قسمت سے ہو گیا۔ وہ قسمت جو چیز ہے نا وہ وہی چیز ہے جس کا تعین اوپر والا کرتا ہے۔ خدا کریم ہمیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ آیت جو تھی مہم جس کے بارے میں یہ اتنا مقدماتی گفتگو کی ہے، یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے کہ کیسے خدا کریم نفی کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے کہ مومن ابھی نہیں ہوئے ہیں، مسلمان ہاں ہوں گے، مومن آپ نہیں ہوئے ہیں۔ مومن ہونے کے لیے بڑی ڈاڑھی شرطیں ہیں جو ابھی انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے، آگے چل کر وہ بیان کرتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔